بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 46 ہے اور اس میں انشاءاللہ باب شروط الصلاۃ آج مکمل ہوگا، اور ہم بات کریں گے نماز کی شرائط میں سے آخری دو شرائط، نیت اور قبلہ۔ اس کے متعلق جو احکامات ہیں وہ آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ نیت کا وقت، نیت کی حیثیت اور نیت سے متعلق کچھ متفرق احکامات انشاءاللہ آج ذکر کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ قبلہ معلوم کیسے کیا جائے، اور اگر بغیر معلوم کیے نماز پڑھ لی پھر کیا حکم ہوگا۔ ہوائی جہاز کے اندر، گاڑی کے اندر، ٹرین کے اندر نماز پڑھ لی تو اس میں قبلہ کا رخ کیسے متعین کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ سارے احکامات اس سبق کے اندر آ رہے ہیں۔ وَيَنْوِي الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ، اور نیت کرے گا اس نماز کی جس کو وہ شروع کرنے جا رہا ہے، ایسی نیت کہ اس نیت کے درمیان اور تکبیرہ تحریم کے درمیان کوئی فصل نہ ہو کسی عمل کے ذریعے سے، یعنی نیت ایسی کرنی ہے اس نماز کے لیے کہ وہ نماز متعین ہو جائے۔ فرض ہے تو فرض کس وقت کا ہے وہ متعین کرنا ہے، اور اگر نفل یا سنت ہے تو اس کے لیے مطلق نیت بھی چل جائے گی، لیکن نیت کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ تو تکبیرہ تحریم اور نیت کے درمیان فصل نہ ہو کسی عمل کے ساتھ، یعنی ایسا عمل کہ جو منافی صلاۃ ہے، یعنی کھانا پینا بات کرنا، یہ جو اعمال ہیں اس طرح کا عمل بیچ میں نہ ہو نیت اور تکبیرہ تحریم کے بیچ میں۔ تو اگر نیت کچھ دیر پہلے کی اور پھر جا کر نماز پڑھ لی، بیچ میں منافی صلاۃ کوئی عمل نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی۔ والاصل فیہ، یہاں پہ نیت کا جو نفس نیت کا حکم ہے اس سے متعلق دلیل دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں باب بدل البیع میں بھی ہے اور بھی بہت ساری کتب میں ہے، الاعمال بالنیات، اور بعض روایات میں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت ہوگی تو اس عمل کا وجود بنے گا، نیت نہیں ہوگی تو وہ عمل کالعدم ہوگا۔ ایسے ظاہری صورت تو اس کی بن گئی ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل کالعدم ہے۔ اس میں مبتدا محذوف ہے، مضاف محذوف ہے، حکم الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا حکم وہ نیتوں کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ تو حکم سے مراد حکم دنیاوی بھی ہے، اور حکم سے مراد دنیاوی کے ساتھ ساتھ حکم اخروی بھی ہے، کہ آخرت میں ان اعمال کا بدلہ وہ نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی ان اعمال کا وجود وہ بھی نیتوں کے اوپر اس کا انحصار ہے، لہذا حکم سے مراد عام ہوگا۔ اور اس طریقے سے اگر ثواب مضاف محذوف مانے ثواب الاعمال بالنیات، تو ثواب اعمال کا وہ نیتوں پر ہے تو ثواب آخرت میں ملے گا، تو پھر اشکال ہو سکتا ہے کہ ثواب جب آخرت میں ملے گا تو حدیث کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ تو نہیں، لہٰذا دنیا میں تو وہ عمل گویا کہ درست ہوا، البتہ آخرت میں اس کا ثواب نہیں ملے گا بغیر نیت کے، حدیث کا تو یہ مطلب ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جب ثواب نہیں ملے گا تو دین کے سارے کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ثواب ہی کے لیے تو کرتے ہیں، تو جب اس کا ثواب نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ملنے والا بدلہ نہیں ہے، تو جب ملنے والا بدلہ نہیں ہے تو گویا کہ وہ عمل بھی کالعدم ہے، گویا کہ وہ عمل بھی کالعدم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اعمال کا دنیا کے اندر بھی جو دار و مدار ہے وہ خاص طور پہ اعمال شرعیہ کا وہ نیتوں کے اوپر اس کا سارا انحصار ہے۔ تو یہ ہو گیا نفس نیت سے متعلق۔ اب مزید عقلی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ وَلِأَنَّ ابتداء الصلاة بالقیام،
نماز کی جو ابتدا ہے وہ قیام کے ذریعے سے، کہ سب سے پہلے جا کر انسان قیام کرتا ہے، پھر رکوع، پھر سجدہ. تو قیام ہوا متردد بین العادت والعبادہ، یہ عادت اور عبادت دونوں کے درمیان متردد ہے، یعنی پایا جاتا ہے کہ انسان عادتاً بھی کھڑا ہوتا ہے اور عبادت کے لیے بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے. تو اب اس میں فرق کیسے ہوگا کہ یہ اس وقت صف میں ویسے کھڑا ہے، عادت کے طور پر کھڑا ہے، یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے؟ تو ان دونوں عملوں کے اندر جو فرق ہے وہ فرق نیت کرے گی. لا یقع التمییز الا بالنیہ، نیت ہی کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان تمیز واقع ہوگی، اس لیے نیت ضروری ہے. والمتقدم علی التکبیر کالقائم عندہ، اب نیت کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ نیت کا جو وقت ہے وہ تکبیر تحریم سے پہلے ہے، تکبیر تحریم کے بعد نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریم کے ساتھ ساتھ، تکبیر تحریم کے سے کچھ پہلے، بس یہ اس کا اعتبار کیا گیا ہے. اس سے اگر مزید پہلے ہو، بہت پہلے ہو، لیکن بیچ میں اگر منافی اصلاحات کوئی عمل نہیں ہے تو پھر بھی وہ نیت شمار ہوگی. فرماتے ہیں کہ والمتقدم علی التکبیر، تکبیر سے جو پہلے ہے، نیت کو جو ہم نے تکبیر سے پہلے قرار دیا گیا ہے، تو جو چیز تکبیر سے مقدم ہے وہ ایسا یہ گویا کہ تکبیر کے ساتھ ساتھ ہی ہے. کل قائم عندہ، گویا کہ تکبیر کے ساتھ ساتھ ہی ہے. کب؟ اذا لم یوجد ما یقطعہ، بشرط کہ اس تکبیر تحریم کو قطع کرنے والی بیچ میں کوئی چیز نہ ہو. قطع کرنے والی کیا ہے؟ کھانا پینا، بات کرنا، منافی صلاۃ کوئی اور عمل کرنا، تو یہ قطع کر دیتا ہے. لہٰذا اگر نیت اور تکبیر تحریم کے بیچ میں کوئی اس طرح کا فصل نہیں آیا قطع کرنے والا، تو پھر گویا کہ تکبیر تحریم سے پہلے نیت کو جو مقدم کیا ایسا ہی ہے جیسے کہ تکبیر تحریم کے ساتھ ساتھ ہی یہ نیت ہوئی، کیونکہ پیچھے سے سارا وقت ہم یہ شمار کریں گے کہ یہ نیت کے اندر ہی ہے، کیونکہ بیچ میں کوئی منافی صلاۃ عمل نہیں ہوا. وَهُوَ عَمَلٌ لَا يَلِيقُ بِالصَّلَاةِ، منافی صلاۃ عمل جو قطع کر دیتا ہے نیت اور تکبیر تحریم کے بیچ میں فصل واقع کر دیتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ عمل ہوتا ہے جو نماز کے لائق نہ ہو، نماز میں اس کو نہ کیا جاتا ہو. وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمُتَأَخِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ، فرماتے ہیں کہ اس نیت کا اعتبار نہیں ہے جو نیت، یعنی اس نیت میں سے، منہا یعنی اس نیت میں سے وہ نیت جو متأخر ہو، عنہ تکبیر تحریم سے، یعنی تکبیر تحریم سے جو نیت مؤخر ہوگی، پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، اس کے بعد نیت کر رہا ہے ثنا کے ساتھ ساتھ، یا تکبیر تحریم کے بعد نیت کر رہا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تکبیر تحریم سے پہلے نیت کا اعتبار ہوتا ہے. کیوں؟ لأن ما مضى لا يقع عبادتا، اس لیے کہ تکبیر تحریم بغیر نیت کے ہو گیا، اس کے بعد اگر نیت کرے گا تو گویا کہ اس کے بعد جو نیت کی ہے تو اس سے پہلے جو تکبیر تحریم اس نے کہا اور جتنا وقت، چند منٹ کے جتنا بھی وقت ہے وہ گزرا، تو وہ گزرا جو وقت ہے تکبیر تحریم بھی اس میں شامل ہے، وہ عبادت تو نہ بنا نا. عبادت تو بنتا ہی نیت سے، الاعمال بالنیات. تو جب وہ عبادت نہ بنا، وہ عبادت ہی نہیں ہے، تو اگلا وقت تو پچھلے وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو پچھلا وقت عبادت ہی نہیں ہے تو اگلا وقت پھر کیسے عبادت بنے گا؟ لعدم النیت، نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے پچھلا وقت عبادت نہیں بنا. اب اشکال ہوگا کہ روزے کے اندر آپ اجازت دیتے ہیں کہ صبح صادق کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے، تو یہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وفی الصوم جوز، روزے میں روزہ بند کرنے کے بعد بھی نیت کی اجازت جو دی گئی ہے نا، تو وہ ضرورت کی وجہ سے دیے گئے. اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، انسان سحری کھا کر سو گیا تو نیت نہیں کر سکا تو وہ بعد میں کر لے. لیکن نماز کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نیند کے اندر نماز شروع کرتا ہے، بلکہ نماز تو بیداری کی حالت میں شروع کرتا ہے. تو لہٰذا نماز کے وقت اس میں نیت کو پہلے ہی کرنا، وہ شرط کے درجے میں رکھ کر اس کو پہلے کرنا ضروری ہے. والنیت، اب نیت کی تعریف ہو رہی ہے کہ نیت خود اس کی حقیقت کیا ہے. فرماتے کہ والنیت ہی الارادہ، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ کا نام نیت نہیں ہے، البتہ اگر ساتھ مل جاتے تو اچھی بات ہے. والشرط، اس میں شرط کیا ہے دل کے ارادے کے اندر؟ کہ بس ان یعلم بقلبہ ای صلاۃ
یصلی، بس دل سے اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ہے تو کون سا وقت کا فرض ہے، نفل ہے تو بس مطلقاً نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو بس اتنا اس کو پتہ ہو کہ یہ اس وقت میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. اگر اس سے اس دوران اگر فوراً کوئی سوال کر لے کہ کون سی نماز ہے تو وہ فی البدی بتا سکے بغیر سوچے، تو سمجھ لیں کہ یہ نیت اس کی ٹھیک ہے. اما ذکر باللسان، جہاں تک زبان سے ذکر کر نیت کرنے کا تعلق ہے، زبان سے منہ سے نیت کے الفاظ دہرانے کا تعلق ہے، لا معتبر بھی، نماز کے جائز ہونے میں یہ ضروری نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. وَيَحْسُنُ ذَلِكَ، البتہ ہے یہ بہتر اگر کوئی زبان سے نیت کے الفاظ دہرا دے، ساتھ ساتھ دل سے بھی ارادہ ہو اور ساتھ ساتھ زبان سے بھی دہرا دے، لاجتماع عزیمتہ، کیونکہ یہ عزیمت یعنی ایک کام کو اچھے طریقے سے کرنا، اس کو جمع کر دیا ہے، تو نیت کے دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ منہ سے بول کر ایک عزیمت کو والا کام اس نے کیا ہے اور ایک مضبوط کام اس نے کر دیا ہے، تو یہ ٹھیک ہے. ثم ان كانت الصلاة نفلا، پھر اب نیت کی تعین اور یہ کہ نیت کرنی کیسے ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نماز نفل ہے، یکفیہ مطلق النیہ، مطلق نیت کافی ہے، صرف یہ کہ نماز پڑھتا ہوں. وَكَذَا إِنْ كَانَتْ سُنَّةً فِي الصَّحِيحِ، اور اسی طریقے سے اگر نماز سنت ہے تو صحیح قول کے مطابق اس میں بھی صرف مطلقاً نماز کی نیت کافی ہے، کیونکہ بعض نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نیت کرنا ضروری ہے، لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ مطلقاً نماز کی نیت کر لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ اوقات کے علاوہ تو نوافل اکثر اوقات میں پڑھے ہیں، تو اور نفلوں کا کوئی خاص نام بھی ہر ایک کا اگرچہ اوابین اشراق ہے، لیکن مطلقاً تو وہ نفل ہونے میں تو سب شریک ہے نا، لہٰذا متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف نفس نماز کی نیت بھی اگر اس میں ہو جائے تو وہ ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا، اگر نماز فرض ہے، فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْفَرْض، تو پھر اس میں فرض کا متعین کرنا ضروری ہے، کالظہر، جیسے کہ ظہر کے فرض ہے، عصر کا فرض ہے مثلا، لاختلاف الفروض، کیونکہ فرائض تو مختلف ہے نا، فرائض تو ظہر کا فرض ہے وہ کتنا ہے، اور مغرب کے الگ ہے، عشاء کا الگ ہے، تو فرائض کے اندر چونکہ وہ الگ الگ ہیں تو اس لیے ان کا تعین ضروری ہے. نوافل تو مطلقاً نوافل ہیں، وہ کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور نفل ہی ہے، سنت بھی نوافل ہی کے درجے میں ہے، تو لہٰذا اس میں تعین کا ہونا ضروری نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا، اگر مقتدی ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، بغیرہ، کسی امام کے پیچھے، ینوی الصلاۃ و متابعت، تو دو کام کرے گا، ایک تو نماز کی نیت کرے گا اور دوسری امام کی متابعت کی نیت کرے گا، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اس کی متابعت کی. امام کی متابعت کی ضرورت کیوں ہے؟ لأنه يلزمه فساد الصلاة من جهته، اس لیے کہ مقتدی کے اوپر نماز کا جو فساد لازم آئے گا وہ امام ہی کی طرف سے آئے گا. امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی بھی ساتھ فاسد ہو جائے گی، تو مقتدی کو پھر اس کا التزام کرنا چاہیے نا کہ امام کی نماز کے ساتھ اپنی نماز کا کچھ لنک اور تعلق بنانا ہوگا، تب جا کر امام کی نماز کا حکم بھی اس کی نماز کے اوپر وہ اثر کرے گا. فلا بد من التزام ہی، تو مقتدی کو اس امام کی نیت کے ساتھ، امام کی نماز کے ساتھ اپنی نماز کا التزام کرنا اور اس کو لازم پکڑنا، اس فساد کو، یہ ضروری ہے. قال، یہاں سے آگے جب نیت کے مسائل ختم ہو گئے، چھٹی شرط مکمل ہوگی، اب استقبال قبلہ والی جو 7ویں شرط ہے اور آخری شرط ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، قبلہ کی طرف رخ کرے گا نماز میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، سارے کے سارے تم اپنے چہروں کو مسجد حرام اور بیت اللہ کی جانب پھیر دو. ثم من کانا، اب قبلہ ظاہر ہے کہ جو آدمی ادھر خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے یا مسجد حرام کے اندر موجود ہے، خانہ کعبہ کے اندر کا مسئلہ الگ ہے، مسجد حرام میں موجود ہے تو بیت اللہ کے عین کی طرف رخ کرے گا، یا ارد گرد میں جن کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے تو اس کے عین اسی جانب رخ کرے گا.
اسی عین قبلہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی اس عمارت کی طرف رخ کرے گا. اور جو لوگ پوری دنیا سے نماز پڑھیں گے یا ہوائی جہاز میں نماز پڑھ رہا ہے یا گاڑی میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صرف اس جانب کو نماز پڑھیں گے جس جانب خانہ کعبہ ہے. لہٰذا مشرقی ممالک کے لیے مغرب کی طرف قبلہ ہے اور مغربی ممالک کے لیے مشرق کی طرف قبلہ ہے، جنوبی ممالک کے لیے شمال کی طرف قبلہ ہے اور شمالی ممالک کے لیے جنوب کی طرف قبلہ ہوگا. تو یعنی خانہ کعبہ سے مشرق کی طرف رہنے والوں کے لیے مغرب اور خانہ کعبہ سے مغرب کی طرف رہنے والوں کے لیے مشرق، یہ اس طریقے سے پھر وہ اس کی جہت کی طرف بعین ہی اس طرف نہیں بلکہ جتنی انسان کے اندر وسعت ہے وہ فلکیات کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قبلہ ڈائریکشن کے جو جتنے بھی پیمانے ہیں کلیات ہیں ان کی مدد سے چونکہ ظن غالب کا درجہ رکھتے ہیں یہ سارے کے سارے حسابات تو اس کے ذریعے سے متعین کر لیں. فرمایا کہ ثم من کان بمکہ، جو مکہ میں ہے ففرضہ اصابۃ عینھا، اس کا فرض تو یہ ہے کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، اس تک پہنچنا یعنی عین بیت اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھنا. ومن کان غائبا، اور جو پوری دنیا میں ہے غائب ہے بیت اللہ سے، ففرضہ اصابۃ جہتھا، پھر اس کی جہت کی طرف اس کو رخ کرنا اس کا فرض ہے. اور صحیح یہی ہے، ورنہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جس جگہ پر بھی ہو تو انسان بیت اللہ کے عین کی طرف فلکیات کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کر لے. تو اب فلکیات کے جو اصول ہیں، سافٹ ویئر ہیں اور اپلیکیشنز ہیں، ان کے ذریعے سے جو قبلے رکھے جاتے ہیں، قبلہ ڈائریکشن، تو وہ قبلہ بیرنگ وہ بالکل بھی نہیں بیت اللہ ہی کو ہی ٹارگٹ کر کے اسی طرف ہی رخ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی جگہ پر تقریباً قبلہ سے دائیں بائیں 45 ڈگری کے اندر اگر کسی نے نماز پڑھ لی اس جانب کو، تو چونکہ قرآن مجید میں ہے شطرہ، اس جانب الہ کا ذکر نہیں ہے کہ متعین ہو، تو لہذا راجح قول یہی ہے کہ اس جہت کی طرف پڑھتے ہوئے نماز بھی ہو جائے گی. لأن التکلیف بحسب الوسع، اس لیے کہ جو بندے کو مکلف بنایا اللہ تعالیٰ نے احکامات کا اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق بنایا ہے، طاقت سے باہر نہیں ہے. تو جس کی جتنی طاقت ہے اسی کے مطابق وہ قبلہ متعین کر لے. ومن کان خائفا یصلی الی ای جہۃ قدر، جس آدمی کو خوف ہے قبلہ کی طرف رخ کرنے کی صورت میں، کوئی درندے کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، یا قبلے کی طرف سے دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو پھر تو قبلے کی طرف سے ہی زیادہ مناسب ہے. اگر پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے تو پھر اس طرف کو رخ کرے گا، یعنی جدھر اس کو آسانی ہو ادھر وہ رخ کر کے نماز پڑھے، کیونکہ لتحقق العذر، عذر یہاں پہ متحقق ہے. فاشبہ حالت الاشتباہ، تو یہ مشابہ ہے اس حالت کے جس میں قبلہ مشتبہ ہو جاتا ہے اور قبلہ کا پتہ نہیں چلتا، تو اس حالت کے یہ مشابہ ہے. فإن اشتبہت علیہ القبلہ، پس اگر قبلہ کسی کے اوپر مشتبہ ہو جائے، بادل ہیں، دھوپ کے ذریعے سے یعنی بندہ معلوم کر لیتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی نہیں ہوتا، سائے کے ذریعے سے بھی نہیں ہو رہا، تو جب قبلہ مشتبہ ہو گیا، جنگل کے اندر ہے کوئی آدمی یا بیابان کے اندر ہے، مسافر ہے، اور لیس بحضرتہ من، اور اس کے سامنے کوئی ایسا شخص بھی وہاں پہ مقامی موجود نہیں ہے، یسألہ عنہا، جس سے وہ قبلہ کے بارے میں پوچھ لے، تو کیا کرے گا بھی؟ فرماتے ہیں اجتہاد، وہ اپنی طرف سے اجتہاد کرے گا، کوشش کرے گا اور کچھ علامات طے کرے گا کہ اس طرف قبلہ ہے، اور تحری کرے گا، اس کو کہتے ہیں تحری کرنا. وصلہ، اور جدھر اس کا ظن غالب ہو گیا اسی طرف وہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہو گئی. لأن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تحروا وصلوا، صحابہ اکرام نے تحروا وصلوا، کہ انہوں نے تحری کی تھی اسی طریقے سے، اور نماز انہوں نے تحری کر کے ایک جانب کو پڑھی تھی. ولم ينکر علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نکیر نہیں فرمائی. یہ روایت ہے حضرت عامر ابن ربیعہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے.
اندھیری رات میں اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ہر شخص نے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے ایک وہم کے مطابق، ظن غالب کے مطابق نماز پڑھی۔ بس جب ہم صبح ہم نے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں تک بھی تم ہو، جس جگہ بھی اگر تم ہو اور ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ ادھر ہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو وہاں تم پاؤ گے تو آپ کی نماز ہوگی۔ تو ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدَ انْعِدَامِ دَلِيلٍ فَوْقَهُ، دلیل دے رہے ہیں تحری کی کہ ظاہری دلیل کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے جب اس سے اوپر کی دلیل منعدم ہو، موجود نہ ہو۔ لہذا والاستخبار فوق التحری، اور کسی سے پوچھنا، خبر طلب کرنا، کسی سے پوچھنا قبلے سے متعلق، یہ تحری یعنی سوچ بچار کر کے قبلہ متعین کرنے سے بڑھ کر ہے کہ کوئی بتا دے گا تو آسانی سے قبلہ معلوم ہو جائے گا بنسبت اپنے سوچنے کے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کسی سے پوچھ لے اگر کسی سے پوچھنے کا امکان تھا، نہیں پوچھا اور نماز پڑھ لی خود اپنے تجربے سے، تو یہ نماز اگر قبلہ کے علاوہ کسی طرف مڑ کر پڑھی ہوئی ہے تو یہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جب اسباب موجود تھے، بڑی دلیل موجود تھی تو پھر چھوٹی کو اختیار نہیں کرنا تھا۔ البتہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تحری سب سے یعنی دلیل بن جائے گی مضبوط، لہذا اس وقت پھر اسی کو لے لیں گے، اس سے اوپر کوئی اور ہے نہیں۔ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلَّى لَا يُعِيدُهَا، جب تحری کے ذریعے سے اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ اس نے تو غلط طرف نماز پڑھ لی ہے، اگر خانہ کعبہ سے اور قبلہ سے 45 ڈگری کے اندر پڑھی ہے تو اس کی نماز ہو گئی، 45 ڈگری دائیں 45 ڈگری بائیں، لیکن اگر اس سے بھی بالکل باہر پڑھ لی ہے نماز تو پھر اس نماز کو نہیں لوٹائے گا، کیونکہ سب سے بڑی دلیل اس وقت اس کی تحری تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کا ہی مکلف بنایا تھا، لہٰذا اس نے گویا کہ اپنی تکلیف کے مطابق مکلف جس طور پر بنایا تو اس کے مطابق ہی اس نے عمل کیا ہے، نماز نہیں لٹائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعیدھا اذا استدبر، جب وہ بالکل پیچھے یعنی قبلے کی بالکل 180 ڈگری پہ پیچھے پیٹھ کی طرف اس نے اگر نماز پڑھی ہے تو اس کو تو لٹائے گا، کیونکہ لِتَيَقُّنِهِ بِالْخَطَأِ، کیونکہ یہاں پہ تو غلطی کا 100% امکان ہے کہ دیکھیں قبلہ تو ایک جانب ہے، اس نے بالکل 180 ڈگری دوسری طرف نماز پڑھی ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، احناف فرماتے ہیں لَيْسَ فِي وُسْعِهِ إِلَّا التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّ، اس کی وسعت میں اور کوشش میں صرف اور صرف یہی تھا کہ تحری جدھر کی ہے اس طرف کو متوجہ ہونا اور ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کی وسعت میں جو تھا وہ اس نے کر ڈالا۔ وَالتَّكْلِيفُ مُقَيَّدٌ بِالْوُسْعِ، اور انسان کو جو مکلف بھی بنایا ہے نا وہ اس کی طاقت کے بقدر بنایا ہے، لہذا اس نے اپنی طاقت کے بقدر کام کیا ہے، بعد میں لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، اگر نماز کے اندر پتہ چل گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے جس طرف کو میں نماز پڑھ رہا ہوں، استدار إِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنَى عَلَيْهَا، قبلے کی طرف مڑ جائے، گھوم جائے نماز کے اندر اور اسی کے اوپر نماز کو آگے جاری رکھے، دوبارہ نئے سرے سے لٹانا ضروری نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر اہل قباء کی روایت ہے ان کے بارے میں کہ لِأَنَّ أَهْلَ قُبَاء، اہل قباء یعنی قباء مسجد کے نمازیوں نے لما سمعوا، جب ان کو پتہ چلا اور انہوں نے سنا بتحول القبلتی، قبلہ کے تحویل کے بارے میں کہ قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ ہو گیا ہے، تو استدارو، تو وہ اسی وقت ہی گھوم گئے نماز کے اندر ہی، کہیئتہم فی الصلاۃ، اپنی یعنی نماز کی حیت کے اندر ہی وہ گھوم گئے بیت اللہ کی طرف۔ فجر کی نماز تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ صبح کی نماز کے اندر تھے کہ ایک آنے والے نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پچھلی جو رات ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا ہے، تم بھی قبلہ کی طرف رخ کر جاؤ، تو ان کے چہرے شام کی طرف تھے یعنی بیت المقدس کی طرف تھے، تو پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ وَاسْتَحْسَنَهُ النَّبِيُّ علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت ہی اچھا قرار دیا کہ بہت ہی اچھا کیا انہوں نے نماز کے اندر ہی رخ موڑ دیا۔ وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى،
اگر نماز کے اندر ہی اس کی رائے دوسری جہت کی طرف پھر گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر قبلہ نہ ہو دوسری طرف ہو اور اس کا ظن غالب بن گیا توجہ الیہا تو نماز کے اندر ہی گھوم جائے گا اس طرف. لوجوب العمل بالاجتہاد اجتہاد کے اوپر عمل کرنے کے واجب ہونے کی وجہ سے کہ جب مجتہد کا اجتہاد اس کے ذہن کے مطابق جب وہ راجح ہو تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. فی ما یستقبل مستقبل کے لیے یعنی جو ابھی تک نماز پڑھ لی ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے من غیر نقض المؤدى قبلہ اس سے پہلے ادا شدہ نماز کو توڑے بغیر مستقبل میں جو ابھی اس کے بعد رکعتیں پڑھے گا اس میں اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے اس پر، لہذا اس پر عمل کرنے کے واجب ہونے کی وجہ سے نماز کے اندر ہی اس طرف رخ کر دے. قال مصنف فرماتے ہیں یعنی متن کے اندر کہ ومن اما قوما فی لیلۃ مظلمۃ اندھیری رات کے اندر اگر کوئی شخص اپنے کچھ ساتھیوں کو قوم کو امامت کروا رہا ہے فتحر القبلہ اس نے قبلہ کی اندر تحری کی اور ایک جانب کو اس کو ظن غالب ہوا اور وصل الی المشرق اور اس نے لوگوں کو مشرق کی طرف نماز پڑھانی شروع کر دی. یعنی مشرق کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ مغرب کی طرف ہے اور اس نے مشرق کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھانی شروع کر دی. وتحرى من خلفه فصلى كل واحد منهم مطلب یہ ہے کہ وہ خطا پر ہے امام اس وقت امام خطا پر ہے غلطی پر ہے لیکن اس نے اپنی تحریک کی ہے اور وہ مشرق کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے تمام مقتدیوں نے بھی اندھیرا ہے چونکہ جنگل ہے بیابان ہے بارش لگی ہوئی ہے یا ہوا چل رہی ہے امام کی قرات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ امام قرات کر رہا ہے تاکہ اس سے پتہ چلے کہ امام کس طرف رخ کر کے کھڑا ہے اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا. اور اسی طریقے سے یا تو یہ کہ امام دشمن کے خوف کی وجہ سے قرات اتنی آہستہ کر رہا ہے کہ مقتدیوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ امام کس طرف کھڑا ہے جبکہ امام مشرق کی طرف کھڑا ہے. اس کے پیچھے تمام مقتدیوں نے بھی تحری کی سوچ بچار کی کہ قبلہ کدھر ہوگا امام تو نظر نہیں آ رہا. فصلى كل واحد منهم الى جهة ہر ایک الگ الگ جہت کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا. سارے امام کے پیچھے ہیں لیکن کوئی امام کی طرف پیٹھ کر کے مغرب کی طرف کھڑا ہے صحیح قبلے کی طرف کوئی شمال کی طرف کوئی جنوب کی طرف ہے امام سے آگے نہیں ہے. وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ بشرط کہ سارے کے سارے وہ اس کے پیچھے ہی ہیں. وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس وقت امام کیا کر رہا ہے رکوع سجدہ کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے کہاں کھڑا ہے. یعنی اتنا تو ان کو پتہ ہے آواز سے اللہ اکبر سے کہ امام ابھی رکوع کو گیا لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس وقت امام کدھر کھڑا ہے. اجزاءہم ان سب کی نماز ہو گئی. وجہ لوجود التوجہ الی جہت التحری کیونکہ یہاں پر ہر ایک کا اپنی تحری کے مطابق اس طرف جو متوجہ ہونا ہے قبلہ سمجھ کر یہ پایا جا رہا ہے لہذا اس سے نماز سب کی ہو جائے گی. اور امام کے چونکہ سارے پیچھے ہی ہیں امام سے آگے ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہوتی ہے جب امام کے پیچھے ہی ہیں تو لہٰذا سب کی نماز ہو جائے گی. وَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ اور امام کے پیچھے رہتے ہوئے کسی کا ایک طرف کھڑا ہونا کسی کا دوسری طرف کھڑا ہونا یہ معنی نہیں ہے نماز کے جائز ہونے میں. کیوں؟ کما فی جوف الکعبہ کیونکہ کعبہ کے اندر بھی اسی طریقے سے اگر کوئی کھڑا ہو کیونکہ کعبہ کے اندر تو چاروں طرف اگر بیت اللہ شریف کے اندر امامت ہو رہی ہے تو اس میں اگر امام ایک طرف کھڑا ہے تو باقی مقتدی اس کے پیچھے رہتے ہوئے ایک اس کی طرف پیٹھ کر رہا ہے دوسرا اس سے دائیں طرف تیسرا اس کے بائیں طرف رخ کر کے کھڑا ہے تو سب کی نماز ہوگی چونکہ وہاں پہ تو کسی طرف بھی اگر آپ رخ کریں تو نماز ہو جاتی ہے نا. تو لہٰذا امام سے پیچھے ہی ہوں لیکن رخ بدلے ہوئے ہوں تو چونکہ وہاں نماز جائز ہے تو ایک یہ ہمارے سامنے صورت ہے اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں بیابان کے اندر بھی اگر کسی نے امام کے پیچھے رہتے ہوئے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے رخ کر کے کھڑے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی. ومن علیم منہم بحال امامہ اگر ان مقتدیوں میں سے کسی ایک کو امام کی حالت کا پتہ چل گیا کہ امام اس طرف کھڑا ہے اور مشرق کی طرف کھڑا ہے جبکہ قبلہ مغرب کی طرف ہے تو اس کو اپنے امام کی غلطی کا پتہ چل گیا. جب چل گیا تو تفسد صلاتہ تو اس صرف ایک مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ اس کو اپنے امام کی خطا کا پتہ چل گیا. لأنه اعتقد ان امامه على الخطا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کیونکہ اس کی تحریک کسی اور طرف ہے اور اس کو اپنے امام کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ تو خطا پر ہے کسی اور طرف کھڑا ہے تو جب امام کو خطا پر بندہ سمجھ لے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے.
بقدا لو کان متقدما علیہ، اسی طریقے سے اگر کوئی مقتدی امام سے مقدم ہے، آگے بڑھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ لترکہ فرض المقام، اس نے جو کھڑے ہونے کی جو جگہ تھی اور وہ مقتدی کی تو امام سے پہلے پیچھے کھڑا ہونا فرض ہے نا، تو اس نے گویا کہ اپنے اس کھڑے ہونے کے جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، تو لہٰذا اس کی نماز بھی اس فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے فاسد ہو جائے گی۔ لہذا یہ خلاصہ نکلا کہ تحری اگر اپنی اپنی طور پر کر رہے ہیں تو ہر ایک کی تحریک اعتبار ہے، بشرطے کہ وہ امام سے آگے نہ ہو۔ تو یہاں پر استقبال قبلہ سے متعلق بحث مکمل ہوئی۔ آخر میں یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ ہوائی جہاز پر آدمی ہے یا ٹرین پر ہے تو وہاں پر بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے خانہ کعبہ نیچے زمین پر قبلہ شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کی فضا بھی قبلہ ہے۔ تو کوئی بندہ فضا میں ہے تو کمپاس کے ذریعے سے اور باقی موبائلوں کے اندر بھی وہ جو بنے ہوئے کمپاس ہیں، ڈیجیٹل کمپاس ہیں، جی پی ایس ہیں، ان کے ذریعے سے بھی قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو اس طریقے سے معلوم ہو گیا تو اس نے قبلہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ قبلہ وہاں پر بھی بہرحال شرط ہے۔ اور اس طریقے سے ٹرین کے اندر بھی بندہ دیکھ لے کہ قبلہ کس طرف ہے، اس کا تعین کر لے، اور راستے پہ جب ٹرین گزرتی ہے تو دائیں بائیں مساجد دیکھ لے کہ مسجدوں کے مینار یا محراب کس طرف بنے ہوئے ہیں، تو ادھر سے بھی وہ متعین کر سکتا ہے۔ یا مشرقی ممالک جو خانہ کعبہ سے مشرق میں ہیں ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس طرف سورج جا رہا ہے تو وہی مغرب ہے اور وہی قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے کمپاس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ متعین کر کے وہ نماز کو قبلے کی طرف ہی، اگر ٹرین اس دوران وہ قبلے سے رخ بدل جائے یا مقتدی یا نمازی کا رخ قبلے سے ہٹ جائے تو نماز کے اندر رہتے ہوئے ہی، چونکہ ٹرین میں جگہ ہوتی ہے نماز کے لیے، تو وہ وہاں پہ گھوم جائے۔ البتہ گاڑی وغیرہ کے اندر اگر گاڑی نہیں روک رہی، بتانے کے باوجود بھی نماز کا حکم ہو گیا تو گاڑی میں نماز کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے اور عام طور پہ ہوتی بھی نہیں ہے، اس کا پھر یہ ہے کہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے تشبہ بالمصلین کر لے، بعد میں اس نماز کو پھر دہرا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔